الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں ہماری ان چند روزہ مجالس کا عنوان ہے فلسفی آف ہیومن ٹرائل. انسان کے جو امتحانات اس کو پیش آتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے. اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگی میں سکون کی گارنٹی ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا اگر آج آپ دنیا پہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ہر طرف ایک بے سکونی کا عالم ہے. پہلے دن عرض کیا تھا کہ اگر آپ آج انٹرنیٹ پہ جائیں اور سرچ کریں کہ موسٹ یوزڈ فارماسیوٹیکل پروڈکٹ کون سی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اینٹی ڈپریسنٹ، اینٹی اسٹریس، اینگزائٹی یہ آج کی دنیا میں بہت زیادہ ہے. یہ ڈرگ سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام ترقی کے باوجود انسانیت اضطراب کی حالت میں ہے، اسٹریس کی حالت میں ہے. دیکھیے ایک طرف یہ حالت ہے اور دوسری طرف دین اسلام کی ایک ویلیو ہے. اگر اسے صحیح طرح سمجھ لیا جائے تو ہم اس اسٹریس سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم استقاموا، اس کے بعد انہوں نے استقامت کی اس پر، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پہ ملائکہ نازل کرتے ہیں. دیکھیے ملائکہ صرف انبیاء پہ نازل نہیں ہوتے، مومنین کی روحوں پہ بھی نازل ہوتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہماری روح ایک نان میٹر ہے، ہماری روح مجرد ہے، ہماری روح اس میٹر سے بنی ہوئی نہیں ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جب ہم ایمان لائیں اور اس پہ استقامت کریں تو ہماری روحوں پر ملائکہ نازل ہوں گے اور وہ آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کسی قسم کا خوف نہ کھاؤ، کسی قسم کا حزن نہ کرو. یعنی ایک اگر مومن روح ہے، دیکھیے میں آپ کے سامنے بہت دنوں سے اس بات کی آپ کی تکرار کر رہا ہوں، اسلام لپ سروس کا نام نہیں ہے. اسلام میں قطعاً کوئی لپ سروس نہیں ہے. اگر آپ کو نماز میں کہا گیا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ اکبر، تو یہاں اللہ اکبر کا مطلب اللہ اکبر ہے، لپ سروس نہیں ہے، صرف زبانی کلامی نہیں ہے. یعنی اس روح کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر ہے. بس جب کہا تو ہم یعنی اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. گارنٹی ہے یہ میں آپ سے گارنٹی میں بات کہہ رہا ہوں. شرط صرف ایک ہے کہ اس پورے کانسیپٹ کو سمجھ کے اپنی زندگی پہ اپلائی کیجئے. چیزیں اپلائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بعض سننے کے لیے نہیں ہوتی. اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہے، گارنٹی سے ہے. میں جہاں میں نے یہ کانسیپٹ پیش کیا ہے، میں جانتا ہوں وہ مومنین جن کی زندگی میں مشکلات تھیں، چاہے وہ ازدواجی مشکلات تھیں، چاہے وہ فائنینشل مشکلات تھیں، چاہے کوئی اور اسٹریس فیکٹر تھا، ان کی رپورٹ فائنل یہ تھی کہ جب ہم نے ان کو اپلائی کیا ہے آج ہم بہت زندگی میں پرسکون ہیں.
माशाल्लाह। बस कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखिए, इस पे निगाह कीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है जिसने मौत को और हयात को खल्क किया। खल्क किया किस लिए? लियब्लुवकुम, ताकि तुम सबको आजमाए। देखिए, सिर्फ जिंदगी को खल्क हम अक्सर ये नजर आता है, फलां साहब का इंतकाल हो गया, बस इनकी आजमाइश नहीं। देखिए, यहाँ मौत और हयात दोनों आजमाइश है। बस हयात भी आजमाइश है, हयात इज ऑल्सो अ ट्रायल, द डेथ इज ऑल्सो अ ट्रायल। हमने कहा था इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ मुकद्दमात हैं, कुछ प्रीटेक्स्ट हैं, पहले हम उसको समझें। वी हैव टू अंडरस्टैंड, नंबर वन ये था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। देखिए, हमारे सामने, हमारे नजदीक सबसे अजीज तरीन चीज क्या है? औलाद है। औलाद है हमारे नजदीक। अगर हम अपने वाक़िअन देखें कि हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा चीज क्या अजीज है, जो साहिब औलाद है वो जानते हैं, इसकी गवाही दे सकते हैं। जो किसी भी इंसान से पूछा जाए कि आपके नजदीक सबसे अजीज चीज क्या होगा, औलाद। मैं आपके सामने अर्ज किया था, हमें एक मुश्किल ऑल ओवर द वर्ल्ड पेश आती है जब हम औलाद के सामने कोई चीज पेश करें, बेटा ये काम करो, बेटा आजादारी में चलो। मैं बारहा आपके सामने अर्ज कर चुका हूं, आजादारी एक बहुत बड़ी इबादत है। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि इबादत को अलग कर दे, आजादारी को अलग कर दे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। समझा गया है कि आजादारी एक अलग चीज है, इबादत एक अलग चीज है। बच्चे को कहा आजादारी में चलो, बच्चे को कहा इबादत अंजाम दो, बच्चे को कहा फला अम्र करो, किसी इंसान को कहा फला सब्र करो, वो कहता है सब्र नहीं होता, आजादारी में नहीं जाया जाता, समझ में नहीं आती, इबादत अंजाम नहीं दी जाती। मैंने अर्ज किया था, उसका रूट कॉज तलाश कीजिए। रूट कॉज क्या है उसका? हम रियलिटी को नहीं समझ पाए अभी। अगर बच्चे को रियलिटी समझ में आ जाए, बच्चे को जब किसी चीज का फायदा पता चल जाता है, उस काम को अंजाम देता है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो गर्मी के शदीद दिन है, शदीद मौसम है, 2 घंटे सॉकर खेल सकते हैं, बहुत खुशी से सॉकर खेलते हैं, बहुत खुशी से क्रिकेट खेलते हैं। क्यों? क्योंकि फन का पता है कि इसमें हमें जीतने में, विन करने में एक मजा है, फायदा है। लेकिन 2 मिनट की नमाज पढ़ना मुश्किल होती है। 2 मिनट की नमाज क्यों? क्योंकि वहां रियलिटी समझ में आ गई, यहां रियलिटी समझ में नहीं आई। ओवर देयर वी अंडरस्टूड द रियलिटी, ओवर हियर वी डिडंट अंडरस्टैंड द रियलिटी। ये वजह है असल इसकी। बस हमने कहा आइए रियलिटीज को समझें। एक कॉन्सेप्ट जो बहुत जरूरी है समझने के लिए है, वो है तकदीर का कॉन्सेप्ट। तकदीर क्या है? मैंने अर्ज किया था, तकदीर क्या है? एक चीज आप डिसाइड करते हैं, आप जिंदगी में मुस्तकिल ट्रांजैक्शंस करते हैं। एक साहब कहते हैं मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, बिजनेस के लिए वो सरमाया लगाते हैं, बिजनेस के लिए उनकी इंक्लिनेशंस होती हैं, बिजनेस के लिए वो मशवरा करते हैं, उसके बाद एक बिजनेस का आगाज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके तमाम के तमाम एक कामयाब बिजनेस के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। क्या एलिमेंट्स हैं? आपका प्रॉपर सरमाया, आपकी प्रॉपर कंसल्टेशन, आपकी प्रॉपर तवज्जो, आपके अंदर डिसिप्लिन, ये तमाम के तमाम आपने कंसल्टेशंस की। इस बिजनेस को कामयाब होना चाहिए और 90% ऑफ द टाइम ये कामयाब होता है। लेकिन 10 टाइम्स आपको नजर आता है कि इन्होंने बेहतरीन कोशिश की, बेहतरीन एफर्ट्स की, लेकिन बिजनेस नाकाम है। ये क्या वजह है कि बिजनेस नाकाम है? जैसे आपके अर्ज किया, आप अक्सर देखते हैं कि हम में सेम तवानाइयां थी, कुछ हमारे साथ कुछ और कुलीग्स थे, उनमें वो तवानाइयां नहीं थी, उनमें वो एफर्ट्स नहीं थी, उनमें वो डिसिप्लिन नहीं थे। वो जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है, हम जिस चीज में हाथ डालते हैं उसमें नाकामी होती है। देखिए, मैं तकदीर आपके सामने डिफाइन करने जा रहा हूं। तकदीर के कुछ एलिमेंट्स आपके पास हैं, क्योंकि इंसान डिजाइन हुआ है फ्री विल के साथ। इस इंसान डिजाइन हुआ है कि उसके पास इरादा और इख्तियार है किसी चीज को चूज करने का, लेकिन एक स्कैनर है। मैंने कहा आप सारी की सारी एफर्ट्स जो करेंगे उसको एक स्कैनर से गुजारा जाएगा, और ये स्कैनर क्या है? ये वो खुदा की मसलहत है। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, अगर ये स्कैनर इजाजत देगा, अगर आपने बेहतरीन एफर्ट की, स्कैनर में से एक चीज गुजरेगी, उसने स्कैनर कहेगा हाँ इजाजत है कि इसका बिजनेस कामयाब हो जाए।
اس کا بزنس کامیاب ہو جائے، بزنس کامیاب ہو جائے گا. اسکینر کہے گا نہیں بزنس ناکام ہونا چاہیے، آپ کچھ بھی کر لیجئے بزنس ناکام ہے. کہا تھا کہ اسکینر کیا ہے، یہ کیا ڈیسیشنز ہے کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. آپ کے سامنے عرض کیا تھا، صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کچھ منٹ کے لیے پچھلی مجالس کا، تاکہ تمام ہمارے مومنین جو پچھلی مجالس میں نہیں تھے ان کے لیے ایک ویگ معاملہ نہ ہو جائے. میں اس کو تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ایکسپلین کر دوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. دیکھیے انسان آیا آزاد ہے یا مجبور، اس پہ 3 نظر موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ there are 3 schools of thought. In the Ahl Sunnah they have 2 thoughts and we have a 3rd thought. There are 3 school of thought about کیا انسان آزاد ہے یا مجبور ہے. تو 3 آپ کے سامنے، امامیہ، اشاعرے، معتزلے. ہم نے کہا یہ اشاعرے یہ برادران اہل سنت میں سے ہیں. معتزلے ان میں سے تھے جن کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے. معتزلے اس بات کے قائل تھے کہ انسان مکمل طور پہ آزاد ہے. خدا نے انسان کو بنایا، اس کو ارادہ اور اختیار دیا اس دنیا میں رہنے کا، اس کے بعد خدا نے اس کو رہا کر دیا. رہا کرنے سے مراد ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اس کو کہا تم جس طرح سے جو چاہے کرو، تم آزاد ہو. میں ایک طرف خدا، یعنی دوسرے الفاظوں میں خدا نے انسان کو بنایا، اس کے بعد خدا ایک طرف بیٹھ کے نظارہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ابھی کیا کر رہا ہے. جب قیامت آئے گی پھر میں اس کا حساب دوں گا. یہ کیا نظر ہے؟ معتزلے کی نظر ہے. اشاعری نظر کیا ہے؟ اشاعری نظر یہ ہے کہ انسان محض مجبور محض ہے، یعنی انسان کوئی انگلی بھی نہیں ہلاتا مگر اللہ ہلاتا ہے. یہ مجبور محض ہے. آج کل جتنے اہل سنت کے فرقے ہیں وہ اشاعری مذہب ہیں. خود بیان نہیں کر سکتے چونکہ لہذا بتاتے نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کے سب اشاعری مذہب ہیں. اشاعری مذہب کیا ہے؟ ہر چیز مجبور ہے. یہ سب کے سب قرآن سے اپنی اپنی دلیل لے کے آتے ہیں. معاملہ جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے. فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض. there is no force and there is no all complete free will. ولكن امر بین الامرین. لیکن امر جو ہے وہ ان 2 امر کے درمیان کی ایک چیز ہے. نہ انسان 100% خود مختار ہے، نہ انسان 100% مجبور ہے، بلکہ ایک امر ہے بیچ کا. یہ امر بیچ کا کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہراً نظر یہ آتا ہے کہ دنیا کے میجورٹی لوگ گو کہ معتزلہ فرقہ ختم ہو گیا، لیکن معتزلے فرقے پر ہیں. ہم میں اسٹریس کب آتی ہے؟ جب آپ نے سمجھ لیا کہ آپ ٹوٹل اختیار رکھتے ہیں. کس نے کہا کہ آپ ٹوٹل اختیار رکھتے ہیں؟ یعنی ایک انسان کہے میں چاہتا ہوں ایک بہترین میری بیوی ہو، اس کے لیے میں بہترین خاندان انتخاب کرتا ہوں، حسب و نسب دیکھتا ہوں، میں تمام کنسلٹیشن کرتا ہوں، تمام چیزیں چیک کرتا ہوں، لیکن جب زندگی شروع کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں مشکلات ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، پیغمبر سے حدیث پڑھی تھی، پیغمبر نے کہا لو دعا اسرافیل و میکائیل، چاہے جبرائیل ہو، چاہے اگر اسرافیل و میکائیل و جبرائیل they all will pray and حملۃ العرش، اور وہ فرشتے جو جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یہ سب دعا کریں. وَأَنَا فِيهِمْ، اور میں ان میں شامل ہوں. اس کے باوجود خدا اس شخص کی شادی اسی لڑکی سے کرے گا جس سے چاہے گا. یعنی ان کی دعائیں سب کی ریجیکٹ ہو جائیں. دیکھیے میں نے کیا کہا، تقدیر میں in the تقدیر there is one of the most important factor is دعا. لیکن ایک دفعہ اسکینر یہ کہتا ہے کہ حتی اسرافیل، جبرائیل، میکائیل اور خود پیغمبر اکرم دعا کرے میں اس دعا کو قبول نہیں کروں گا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہاں سوال تھا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہاں سوال تھا. سوال کیا جائے گا یہ اسکینر کیوں اس طرح سے چل رہا ہے، کہا جائے جواب دیا جائے گا. لیکن میں آج آپ کے سامنے آیت لے کے آیا ہوں اس سلسلے میں. کیوں ایسا ہے اس چیز کو سمجھیے.
بہت کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا میں مومنین کی علمیت کا قائل ہوں، ان کی عظمت کا قائل ہوں، کیونکہ مومنین در امیر المومنین سے وابستہ ہے، باب علم سے وابستہ ہے، شہر علم سے وابستہ ہے۔ اپنی ویلیو کو کبھی نہ سمجھیے کہ اتنے مشکل سبجیکٹ نہ، یہ تمام کی تمام نالج اور علم کہاں سے ہے؟ میں آپ کے سامنے کوئی چیز اپنی جیب سے نہیں نکال کے دے رہا، ہر چیز معصومین کے در سے ہے، بس معصومین نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے تعلیم دی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا۔ سورہ انسان فرما رہا ہے انسان کو کس طرح سے خلق کیا۔ انسان ایک ایسا لمحہ آیا انسان پر، there surely come over man a period of time when he was nothing, not worth mentioning۔ انسان کے اوپر ایک ایسا پیریڈ تھا کہ وہ یعنی وہ مذکور نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہماری بات سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے اِنَّا for sure we خلقنا we have created انسان۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا، بارہا مجالس میں کہہ چکا ہوں، جب انسان کی بات ہے ڈیزائن اس طرح سے ہوا ہے انسان۔ یہاں مومن اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، اپنے بچوں کے لیے the youngster they have to understand all these things we are talking about is related with the human, not only for the moment. Sometimes we think that the moment who are the one who are going through the struggle. No, every human is going through the struggle. ہر انسان کا خاصہ ہے۔ انسان کو خدا نے کیسا خلق کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا من نطفۃ، نطفے سے۔ کون سا نطفہ؟ امشاج، مخلوط۔ آپ جانتے ہیں مخلوط سے کیا مراد ہے؟ مرد اور عورت سے مخلوط۔ کس لیے خلق کیا؟ لِنَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ بس آپ کا ڈیزائن کیوں ہوا ہے؟ آپ ڈیزائن کیوں ہوئے؟ تاکہ آزمایا جائے، ٹیسٹ کیا جائے، یہ ڈیزائن ہے۔ کب ٹیسٹ کیا جائے؟ کتنی دفعہ؟ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان دا اسکولز اینڈ یونیورسٹیز جو ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ اینڈ جب ختم ہونے لگتا ہے اسکول کا then there will be a test. No, every single second آپ آزمائے جائیں گے۔ کیسے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ اپنی انٹینشن کے ساتھ آئے، آپ نے توجہ کی کہ میں آنا چاہتا ہوں، یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کو اسکینر نے اجازت دی ہے کہ آپ آئے۔ اگر اسکینر اجازت نہ دیتا آپ نہیں آ سکتے۔ میں بولنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ایک مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں دل میں ایک انٹینشن کریٹ کروں گا، اپنی زبان میں اپنے دماغ میں کوئی مطلب لے کے آؤں گا، اپنی زبان سے ادا کرنا چاہوں گا۔ اگر اسکینر اجازت نہیں دے گا میری زبان یہاں لڑکھڑا جائے گی، میرے دماغ میں دھیان کہیں اور ہو جائے گا۔ عرض کیا تھا میں نے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذا اراد اللہ امرا، جب خدا کسی امر کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مومنین کی اس انسان کی عقل کو سیز کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے اپنے امر کو نافذ کرتا ہے، اور اس کے بعد جب امر نافذ ہو جاتا ہے عقل کو واپس پلٹا دیتا ہے۔ جب عقل واپس آتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے من این ذا کیف ذا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس طرح سے ہوتا ہے۔ بس یہ اسکینر اس لیے ہے تاکہ امتحان لے انسان کا، ہر انسان کو ٹیسٹ کیا جائے۔ ٹیسٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ لیکن میں نے عرض کیا تھا ہم پہچان جائیں، ریالٹی کو پہچانے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم اس دنیا میں بدن بنانے نہیں آئے۔ پوچھ لیجیے ڈاکٹر حضرات سے، جب ماں کے پیٹ میں جسم بن جاتا ہے all of the organs get completed in the mother's womb، اس دنیا میں آنے کے بعد صرف سائز چینج ہوتا ہے۔ یہ دنیا ٹرانزٹ کی جگہ ہے۔ اس ٹرانزٹ میں آ کے آپ نے اپنی روح بنانی ہے، اپنی روح کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس روح کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک سمت میں جانے کے لیے اللہ نے ایک بہترین جی پی ایس رکھا ہے، اور وہ جی پی ایس کیا ہے؟ قرآن و اطرت، قرآن و اہل بیت۔
ان پہ نگاہ رکھوگے صراط مستقیم پہ چلوگے. کیا فرمایا تھا؟ چونکہ میں خلاصہ کر رہا ہوں تو بہت سے لوگوں کے لیے مشکل پیش آئے گی، لیکن میں ان تمام مطالب کو پچھلی مجالس میں بیان کر چکا ہوں. ہم نے کہا تھا آپ جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آپ کا پرپس کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ یہاں پر جب کوئی مرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اپنا ہدف یاد دلاتے ہیں. انا للہ، for sure I am for Allah subhanahu wa ta'ala, and for sure I am going towards Allah subhanahu wa ta'ala. I'm going towards. اور جانے کے لیے ایک راستے کی ضرورت ہوتی ہے، جانے کے لیے ایک راستے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے یہ بھی عرض کیا تھا آپ کو دن میں نماز میرے بچوں کے لیے for my children, نماز is not a punishment, is a way, is a tool so you can stay on the right path. What do you do in the namaz? What's the main message? اهدنا الصراط المستقیم. That's the main message. مجھے صراط مستقیم پہ رکھ. کون سی صراط مستقیم؟ امیر المومنین کی جن پہ تُو نے نعمتیں جاری کی، ائمہ کی، نہ ان کی جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، چاہے تیرا غضب ڈائریکٹلی نازل ہوا یا حضرت فاطمہ کے ذریعے نازل ہوا، نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے، نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے. بس آپ کا ہدف کیا ہے؟ خدا تک جانا، آپ کی روح کو گرو کرنا ہے، آپ کی روح کو پرفیکٹ ہونا ہے. یہ آپ کا ہدف ہے. اس دنیا میں آپ اس لیے آئے ہیں. یہ ٹرانزٹ کی جگہ ہے. عرض کیا تھا ٹرانزٹ میں آپ کوئی اور کام نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹرانزٹ میں آپ صرف آنے والے فلائٹ کی تیاری کرتے ہیں، اپنے والے گیٹ کو، پراپر گیٹ کو تلاش کرتے ہیں، کسی غلط گیٹ پہ نہیں جاتے. یہ نہیں کرتے کہ جب آپ ٹرانزٹ میں ہیں، you are going from here to New York and in the Paris airport you're in transit. آپ اس ٹرانزٹ میں یہ نہیں کرتے کہ لہو و لعب میں مبتلا ہو جائیں، کھیل کود میں لگ جائیں، کھانے پینے میں لگ جائیں. توجہ نہ کریں جی پی ایس پر کہ پراپر گیٹ کون سا ہے جس کے ذریعے آپ نے جانا ہے، جو اس فلائٹ کے ذریعے آپ کو جگہ پہ لے کے جائے گی. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور آخری وقت میں آپ دوڑیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کسی غلط گیٹ میں چلے جائیں، یہ پلین آپ کو جہنم لے جائے. ٹرانزٹ ہے یہ دنیا، ٹرانزٹ ہے. دیکھیں خداوند تعالیٰ کہتا ہے ان وما ھذا الحیات الدنیا، یہ جو حیات دنیا ہے یہ نہیں ہے الا لہو و لعب. یہ صرف لہو و لعب ہے، صرف لہو و لعب ہے، یعنی یہ گیم ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. وہ جو دار الآخرہ ہے یہ آپ کا کیا کہتے ہیں، وہ آپ کی زندگی ہے، اصل زندگی آپ کی آخرت ہے. یہ زندگی صرف ایک ٹرانزٹ ہے، صرف ایک ٹرانزٹ ہے. اگر ہم اس ٹرانزٹ کے کنسپٹ کو سمجھ جائیں، اگر ہم امتحان کے کنسپٹ سمجھائیں تو پھر ہم نے جواب دیا تھا. کوئی کہتا ہے کہ بابا یہ دنیا میں اتنی پرابلم، یہ دنیا میں اتنی تکلیفیں، یہ آپ کہتے ہیں خدا مہربان. آج ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. خدا اتنا مہربان، پھر اتنی تکلیفیں، اتنے آزمائشیں، اتنے ٹیسٹ، یہ مر گئے لوگ. ہم نے کہا آپ غلط سمجھے. مرنے کو آپ کیا سمجھے؟ ڈسٹرکشن. جبکہ مرنا کیا تھا؟ مرنا تھا کہ آپ پلین میں سوار ہو گئے جانے کے لیے، ٹرانزٹ میں تھے، آپ کا پلین جلدی آ گیا. کیونکہ اس ٹرانزٹ میں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا پلین کب آئے گا. جب بھی اناؤنس ہو گیا مسٹر سلمان صاحب آپ کا پلین آ گیا، آ جائیے، آپ کا پلین تیار ہے. فلاں صاحب میں 70 سال سے انتظار کر رہا ہوں، بھائی آپ کا پلین آئے گا ابھی، یعنی بیٹھیے، تیاری کیجئے، گیٹ پہ نگاہ رکھیے، جی پی ایس پہ نگاہ رکھیے، صراط مستقیم پہ نگاہ رکھیے. لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو اب جس نے یہ سمجھا کہ ڈیتھ یعنی ڈسٹرکشن، وہ یہ کہے گا آپ بیکار ہو گیا. جبکہ ڈیتھ ڈسٹرکشن نہیں تھی، ڈیتھ تھا کہ آپ جہاز میں جلدی سوار ہو گئے. آپ امتحان ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، امتحان ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، امتحان دے رہے ہیں. دیکھیے میں نے کہا ہر آدمی امتحان دے رہا ہے، ہر آدمی تقدیر، جس کا اس اسکینر سے نکل کے پاس ہو رہا ہے اور جس کا نہیں ہو رہا وہ سب امتحان دے رہے ہیں. امتحان ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی شخص نے 5 سوال ابھی سوال اس سے پوچھے گئے، اسے 5 سوال جواب دیے. وہ آیا ایک ایگزامینر، آ جائیے جی آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ کا ٹائم ہو گیا، آئیے آپ کا امتحان ختم. اب یہ شاید خوش جائے گا. 5 سوال میں سے 4 تو صحیح ہوں گے، 3 تو صحیح ہوں گے. یہ جو باہر نکل رہا ہے یہ ڈیتھ ہے. آ جائیے آپ تشریف لائیے، آپ کیا کہتے ہیں اپنی جگہ پہ چلیے، آپ کا یہ والے ہال میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اور وہ دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے 70 سال سے ایوری ڈے ہی از آنسرنگ دی کوسچن. دیر آر 70,000 50,000 کوسچن.
the chances are he will flunk over there. He may get higher number or maybe get flunked. صرف اتنا مقصد ہے موت یعنی صرف اس لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ میں سے کون بہتر پرفارم کر رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ سے سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر خداوند تعالیٰ اس چیز سے میرا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک انسان کا امتحان ہو کس سے؟ پیسے سے. ایک انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس سے امتحان ہے کا. ایک انسان کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کا امتحان ہے اس سے. ایک انسان کے پاس مرض ہے، اس سے امتحان ہے اس کا. ایک انسان کے پاس شہرت نہیں ہے، ایک امتحان اس سے ہے. لیکن میں نے ابھی تک سارے نیگیٹو کہے، میں دوسرے پازیٹیو پہ یقین رکھیے. اس میں سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں. ایک انسان کو خدا نے کہا شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی، خدا نے کہا اس کو شہرت دو، میں اس کا امتحان شہرت دے کے دوں گا. اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے. میں اس کو کسی نے ایفرٹ کی میں مال جمع کروں، خدا نے کہا اس کو مال دو، میں اس کا مال کے ذریعے امتحان کروں گا. اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے. کسی نے کہا مجھے اولاد دو، خدا نے کہا اس کو اولاد دو، میں اس کا اولاد کے ذریعے امتحان دوں گا. اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے. آپ سوچئے ان لوگوں کا جو امتحان ہال میں بیٹھے ہیں، امتحان کا پرچہ سامنے نہیں ہے، ان کے نگاہ نہیں ہے، فیل ہی نہیں کر رہے، فلنک ہیں، فیل ہو گئے. سب سے زیادہ یہ فیل ہوں گے جن کا اسکینر الاؤ کر دے گا یا you can go do this. اس کے مقابلے میں کسی انسان مریض ہے، دیکھیے آپ نوٹ کر لیجئے، جن کے پاس پیسہ، جن کے امتحانات مشکلات ہیں ان پر، وہ خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں. ان کی نگاہ ڈور پہ رہتی ہے، ارے یہ ڈور کب کھلے گا، اس سے اٹیچ نہیں ہو پاتے. بچہ مریض ہے، یا خدا یہ کب صحیح ہوگا. اور دیکھیں وہ خدا دھیان ہے، اپنے اوپر نہیں ہے. اور جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس صحت مند ہے، اس کا خدا کی طرف دھیان نہیں ہے. خدا کی طرف دھیان. کون خدا؟ ہر چیز تو میں خود کر رہا ہوں. میں نے خود اتنی محنت سے کہتے ہیں ڈگری حاصل کی، میں نے خود اتنی محنت سے کہ پیسہ جمع کیا، میں نے خود اتنی محنت سے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا. کون سا خدا؟ دیکھیے خداوند تعالیٰ یہ کہتا ہے جیسے ہی ان کے پاس کچھ آتا ہے یہ استغنا، ایک دم اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگتے ہیں. اپنے آپ کو غنی سمجھ، جبکہ اللہ نے کیا کہا انتم الفقراء الی اللہ. تم سب کے سب خدا پہ ڈیپینڈ ہو. تم جو اس حقیقت کو بھول گئے، تمہارا امتحان تک فیل ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب سوال یہاں پر ایک آدمی کہے گا میرا اس چیز سے امتحان کیوں ہے، میرا دوسری چیز سے امتحان کیوں نہیں ہے. پیغمبر فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیغمبر فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی، انی ادبر العباد بما یصلحہم. میں اپنے عباد کی، اپنے بندے کی تدبیر کرتا ہوں، اس کی زندگی کو مینیج کرتا ہوں. بما یصلحہم which is most suited for him. جو موسٹ سوٹڈ ہے اس کے لیے. یہاں سے ہم ایک کانسیپٹ میں انٹر ہوئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ میں چاہ رہا ہوں آپ کو ایک کنٹینیوٹی سے ساتھ لے کے چلوں. کیا کانسیپٹ تھا؟ آپ کہیں گے کیسے پتا کہ میں بہترین میری مصلحت کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا یہاں سے ایک منٹ کے لیے آپ ٹھہر جائیے. آپ سب کے سب، تمام کی تمام ہیومینٹی، تمام کے تمام انسان سلیکٹ ہوئے ایک فائنل میچ کھیلنے کے لیے. سب کے سب سلیکٹ ہوئے فائنل میچ کھیلنے کے لیے. ایک فائنل میچ ہونا ہے اور آپ کو ایک ٹریننگ کیمپ میں لایا گیا ہے اور آپ کے سامنے ایک ربی ہے. ربی کا مطلب کیا تھا؟ مربی. مربی کا مطلب کیا؟ کوچ. کوچ کون ہوتا ہے؟ مربی کون ہوتا ہے؟ جو ایک لمحے آپ کی ٹیک کیئر کرتا ہے. اگر مربی سمجھنا ہے، ماں کو دیکھیں، ماں ایک مربی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ڈائپر چینج کرنا، اس کو کب بھوک لگ رہی ہے، اس کو دودھ پلانا، اس کو صفائی ستھرائی کرنا، اس کے سارے امور کو انجام دینا، اس کی ٹیک کیئر کرنا، اس کے ناخن کاٹنا، اس کے بال سنوارنا، ہر کام اس کو کہا جاتا ہے مربی. ایک فارمر کو دیکھ لیجیے. ایک فارمر ایک سیڈ لیتا ہے، اس کو زمین میں بوتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو سورج کی روشنی پرووائڈ دیتا ہے کہ سورج کی روشنی آ رہی ہے نہیں آ رہی، پروان چڑھاتا ہے، اس کی جو شاخیں اس کو کاٹتا ہے، اس کو پراپر کرتا ہے، اس پہ اسپرے کرتا ہے تاکہ یہ بیماریوں سے بچائے. یہ ہے مربی. خداوند تعالیٰ کیا ہے؟ آپ ہر دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا ربی. دعائے قمیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا ربی، یعنی مربی. اب یہ ٹرینر آپ اس ٹریننگ ٹیم میں آئے. یہ دنیا، یہ ٹرانزٹ ٹیم، اب آپ اس کو ٹریننگ کیمپ سمجھ لیجئے. یہ ایگزٹ ہے، اس کے بعد دوسری دنیا ہے. فائنل میچ وہاں ہے. فائنل میچ میں جو یہاں پر ایک ٹائم ہے سب کے پاس ٹریننگ کا، ان نون ہے ہر آدمی کا. کسی کا ہو سکتا ہے 20 سال ہو، کسی کا ہو سکتا ہے 80 سال ہو. ایک ٹریننگ کیمپ کے اندر ہر آدمی کا ان نون ٹائم ہے. اس کے بعد کہا آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اس ٹریننگ کیمپ میں آئے ہیں، میں آپ کو ٹرین کروں گا.
میں آپ کو ٹرین کروں گا. جب آپ کا ٹائم ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس ایگزٹ سے نکل کے چلے جائیے. وہاں جا کے پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے آپ کس پوزیشن پہ کھیلیں گے. اگر آپ کس پوزیشن پہ کھیلیں گے یہ ہم وہاں ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیے اب آپ سمجھیے یہاں پر جس طرح خداوند نے کہا, خداوند نے کیا کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آپ میں سے بہترین پرفارم کون کرتا ہے. یعنی کیا مجھے آپ کو اوپننگ پہ بھیجنا ہے یا آپ کو 10th پوزیشن پہ بھیجنا ہے, مجھے آپ سے بالنگ کروانی ہے یا مجھے آپ سے بیٹنگ کروانی ہے, یا مجھے آپ کو کیچ پکڑوانے ہیں یا مجھے آپ کو وکٹ کی پکڑنا. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یہاں کیسا پرفارم کریں گے, اس ٹریننگ کیمپ میں کیسا کریں گے. اب کیا کرے گا ٹرینر, کیا کرے گا. دیکھیں بہترین ٹرینر کون ہوتا ہے, بہترین ٹرینر کون ہوتا ہے. بہترین ٹرینر